پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کا علم حاصل کرنا یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ ہم روزانہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم سے قریب ہوا جائے، قرآن کریم کی ان آیات کے معنی مفاہیم کو سمجھا جائے۔ ہم زحمت دیتے ہیں اپنے ملک کے ممتاز علماء کو، وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی جو چند آیات ہوتی ہیں روزانہ گفتگو میں آتی ہیں، ان کے معنی ہم تک پہنچائیں۔ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ ہم میں سے اکثر کی زبان عربی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیات کیا کیا معنی اپنے اندر رکھتی ہیں؟ ہمارے علماء ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ لقمان کی آیات 17 اور 18 پر بات کروائیں گے۔ ہمارے عہد کے ایک ممتاز مفسر قرآن، ایک ممتاز عالم دین تشریف فرما ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں اولاد کو، اور یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ اب یہاں سے آغاز ہوتا ہے کہ باپ کی نصیحت بیٹے کے لیے۔ بیٹے، تم کیا کرو کہ تم نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جو بھی مصیبت تم پر آ پڑے اس پر صبر کرو۔ لقمان علیہ السلام کون؟ ذرا ہم ایک سوال یہ بھی رکھیں گے کہ ہمارے محترم مہمان ہمیں بتائیں کہ حضرت لقمان کون تھے؟ ظاہر ہے وہ نبی نہیں تھے۔ تو لقمان علیہ السلام کا جو خاندانی پس منظر ہے وہ کیا ہے؟ ان کی جو سوانح عمری ہے وہ کیا ہے؟ حکیم تھے، ان کی باتوں میں حکمت و دانائی موجود ہوتی تھی۔ کہاں سے انہوں نے سیکھی یہ حکمت و دانائی وغیرہ وغیرہ؟ وہ کیا فرماتے ہیں وہ بھی ہم گفتگو میں رکھیں گے۔ حضرت لقمان مزید گفتگو فرما رہے ہیں کہ بیٹے، لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، نہ زمین میں اکڑ کر چلو۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ خواتین و حضرات، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور کیا آج کا باپ اپنی اولاد کو نصیحتیں کرتا ہے اور کر رہا ہے کہ دیکھو بیٹے، زندگی گزارنے کے آداب کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہمارا دین ہمیں تعلیم کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ خواتین و حضرات، سیکھیں گے محترم مفتی احمد عفنان صاحب سے۔ احمد عفنان صاحب، خواتین و حضرات، ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام ہے۔ مفتی احمد عفنان صاحب ایک صاحب نگاہ آدمی ہیں۔ آپ نے مغرب میں بھی تعلیم حاصل کی، پاکستان میں بھی تعلیم حاصل کی۔ خواتین و حضرات، عہد کا لمز آپ کی گفتگو میں فارغ التحصیل ہیں آپ جامعۃ الرشید سے۔ مفتی احمد عفنان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا
إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق اللہ العظیم۔ بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو بھی مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ خواتین حضرات، محترم مفتی احمد عفنان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کہ حضرت لقمان کون تھے، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ کس پیغمبر کے پاس تھا؟ درست جواب حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، ترتیب نزول کے حساب سے قرآن کریم کی پہلی سورت کون سی ہے؟ ترتیب نزول کے حساب سے قرآن پاک کی پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ علق یا سورہ انعام یا سورہ فاتحہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، والد، اور والد بھی کون؟ حضرت لقمان۔ اللہ اکبر، نصیحتیں ہو رہی ہیں، بیٹی کی تربیت ہو رہی ہے۔ لقمان علیہ السلام کون ہیں؟ لقمان علیہ السلام کی کیا پس منظر ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ لقمان علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں بڑا نادر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ دلائل نقلیہ بیان کرتے ہیں، یعنی جو پرانے بڑے لوگ ہیں ان کی نقل سے اللہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں جو بڑے بڑے کامیاب لوگ تھے، انبیاء تھے، اولیاء تھے، حکماء تھے، انہوں نے کیا بات کی، اور تم اگر اس طرح کی بات کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ چند جگہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کا تذکرہ کیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ علماء کا تذکرہ کرتے۔ ایک آدھ جگہ بادشاہ کا تذکرہ کیا ہے اللہ نے، ذوالقرنین کا۔ یہ بڑے نادر لوگ تھے جن کی باتیں اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اب وہ کس بلند پائے کے لوگ ہوں گے کہ نبی بھی نہیں ہیں لیکن ان کی باتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کی باتوں کو ذکر نہیں فرمایا لیکن ان کی باتوں کو ذکر فرمایا۔ وہ باتیں کتنی سونے کی ہیں۔ اچھا، لقمان، ان کی بارے میں مختلف روایت میں مختلف باتیں آئیں کون تھے، تو یہ اکثر جو روایت میں غلام تھے، اور غلام تھے، اور ان کی کوئی شکل و صورت وجاہت اس لحاظ سے بھی کوئی بڑے آدمی نہیں تھے، نہ کوئی سٹیٹس بڑا، نہ کوئی مال بڑا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور حکیم جو اللہ نے فرمایا نا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، وہ ہمارے حکیم سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ خمیرہ گاؤ زبان بنا کے دیتے تھے، ہمارے حکیم اس کو کہتے ہیں۔ حکیم سے مراد قرآن و حدیث کی اصطلاح میں اور پرانی اصطلاح میں بھی حکمت والا، مین آف وزڈم۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وزڈم کسے کہتے ہیں، تو اللہ کو ان کی وہ باتیں اتنی پسند آئیں، اور پھر یہ ادا کہ اپنے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، یعنی یہ قرآن مجید میں باپ کی بیٹے کو نصیحتیں جو ہیں چند ایک جگہ پر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کو ہیں، یہاں پر ہے نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو، چند ایک جگہ باپ کی بیٹے کو نصیحت ہے کہ بڑا اہم، تو یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پیرنٹنگ کا موضوع۔ اس لحاظ سے یہ آیات اور لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتیں ہیں یہ قرآن مجید میں ایک بڑی نمایاں رول رکھتی ہیں۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور لقمان علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں، اللہ اکبر، اچھا رنگ سیاہ ہے، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، تو لقمان علیہ السلام ان سے یہ فرماتے ہیں کہ اچھا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، میرے نقش کا مذاق اڑا رہے ہو،
یا نقاش کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگوں نے پوچھا ان سے کہ تم یہ حکیمانہ باتیں، یہ لقمان تم کیسے کر لیتے ہو غور و فکر سے؟ اللہ اکبر، غور و فکر سے، امانت داری سے، اور تیسری چیز آپ نے فرمائی فضول گوئی سے پرہیز کرتے ہوئے۔ میں فضول باتیں نہیں کر رہا، غور و خوض کرنا، امانت داری، اللہ اکبر، اور فضول باتوں سے دور رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے حکیم بنا دیا جو آپ نے وزڈم واضح کر دی۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جسے ہم نے حکمت عطا کی فقد اوتیہ خیراً کثیرا، اسے ہم نے خیر کثیر سے نواز دیا۔ خیر حکمت ہمارا موضوع ابھی نہیں، ورنہ میں آپ سے سوال لگتا کہ علم میں اور حکمت میں کیا فرق ہے۔ اچھا اب ذرا سا آگے بڑھتے ہیں۔ نصیحت کر رہے ہیں لقمان علیہ السلام بیٹے کو۔ پہلی نصیحت نماز قائم کرنی ہے۔ نماز کی اہمیت ہماری زندگی میں اور ہماری اولاد کی زندگی میں، ارشاد۔ اچھا اس ساری آج کے موضوع کو نا میں پیرنٹنگ کے پرسپیکٹیو سے لے کے چلوں گا، اچھا کہ گویا کہ اب ہم اپنے بچوں کو نصیحت کریں، اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ اچھا اس میں دیکھیں کہ پہلے انہوں نے جب ذرا تھوڑا پیچھے سے اگر چلیں کانٹیکسٹ میں، کہ پہلے انہوں نے عقائد مضبوط کیے، شرک نہیں کرنا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، والدین کے حقوق، اور پھر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کو بیان فرمایا کہ بھائی کوئی ایک دانہ بھی ہو اور وہ دنیا میں کہیں پاتال میں چھپ جائے، اللہ نکال کے لا سکتا ہے، اللہ سارے کام، یعنی اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت اپنی اولاد کے دلوں میں جاگزین کرنا، اتنا کہ اس کے ذہن میں ہو جائے کہ سارے کام کرنے والا اللہ ہی ہے، اور اللہ نے جو کہا ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے نا۔ اب جب اللہ کی اہمیت پہلے دل میں بٹھا دی، اب اعمال کی طرف لائیں گے تو عمل اچھا ہوگا، اور اللہ کی کبریائی اور اہمیت اور بڑائی بیان کیے بغیر اگر آپ اعمال کی تلقین کریں گے تو اس کی اثر انگیزی اتنی نہیں ہوگی۔ یہ اسلوب بتایا جا رہا ہے کہ بچے کی پہلی زندگی میں شروع میں تو بس اللہ بڑا ہے بیٹا، اللہ کیا ہے، یہ پہاڑ کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، یہ نعمت کس نے دی، کھانا کس، اللہ 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 اس سے کرانا۔ اس کے بعد بیٹا اب جب وہ بڑا ہو رہے، مکلف ہونے کے قریب آ رہے، اب اس کو اچھا اب یہ پہلی چیز جو ہے وہ نماز، اقیم الصلاۃ، اور حدیث میں بھی جیسے مشہور آئے گا کہ پہلا سوال جو ہوگا قیامت میں وہ نماز کا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کس چیز کا ہے؟ نماز کا۔ سبحان اللہ۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی فقط کفر، کافر ہو گیا۔ یہ اور بات ہے کہ اکثر ائمہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کفر کی حدود میں چلا گیا، یا اس کا ایمان اتنا تھوڑا رہ گیا کہ جیسا کہ نہ ہو، جیسے ایک آدمی کے پاس 10-20 روپے ہیں تو ہم اس کو مالدار تو نہیں کہتے، تو ایمان ہے تو لیکن نہ ہونے کے برابر۔ امام احمد بن حنبل تو یہاں تک چلے گئے کہ بھئی وہ گیا، اگر جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی تو گیا۔ تو یہاں تک جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہمیت بیان فرما رہے ہیں۔ پھر اب یہ بچے کو کہہ رہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، نماز پڑھنا نہیں، قرآن کی اصطلاح جانتے ہیں ماشاءاللہ پروگراموں میں کہ نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنا کیا ہے کہ نماز کو اس کے آداب کے ساتھ، اس کے اوقات میں جماعت کے ساتھ مردوں کے لیے خاص طور پر، اور اس کے خشوع خضوع کے ساتھ، اس کے سنت طریقے کے ساتھ ادا کرنا، یہ ہے اقیم الصلاۃ۔ سبحان اللہ۔ اور اگر یہ خطاب ہو کسی بڑے کو، چاہے حاکم ہے، چاہے باپ ہے، چاہے کمپنی کا بڑا ہے جس کی بالادستی ہے، تو اس سے مراد ہے نظام صلاۃ قائم کرنا، یہ اقامت صلاۃ قائم کرنا۔ کبھی نماز کے وقت میں سارا کاروبار زندگی بزنس بند ہو جائے، حکومت نظام بنائے نظام صلاۃ، بھائی سارے کام بند ہو جائے، سارے کام چھوڑ کے سب نماز پہ آ جائیں، ایسے پریورگیٹیوز لے جس سے اپنی قوم نماز کی طرف زیادہ آنے لگے اور نماز پہ آنا آسان ہو جائے نماز چھوڑنے کی نسبت، یہ ہے اقیم الصلاۃ۔ اب اس میں یہاں پر ہم دیکھ لیں کہ ہم اپنی اولاد کے اندر نماز قائم کرنے کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ اب اس میں مختلف نسخے حدیث میں بھی ہیں اور علماء سے نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک نسخہ یہ ہے کہ بھئی گھروں، آپ نے فرمایا کہ گھروں کو مردہ نہ رکھو، کیسے کہ ساری نمازیں باہر پڑھو، گھر میں نماز پڑھو۔ اب جب گھر میں ماں باپ نماز پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ باپ مرد سے بھی کہا کہ تم سنتیں گھر میں پڑھا کرو، افضل ہے، اللہ کے نبی ایسے۔ اب جب گھر میں وہ نماز پڑھے تو آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے گھروں میں بھی ہم نے اپنے سب بچوں کو دیکھا ہے، میرے بچے بھی سب کے، کہ جب ماں باپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بچہ بچی ٹوپی پہن کے دوپٹہ شپٹہ لے کے نا، وہ 1 سال کی بچی بھی، میری ابھی بیٹی جو ہے وہ 1 سال کی ہے، وہ 11 مہینے کی تھی تو وہ آ جاتی کرولنگ کرتے اور وہ سجدے کی حیت بناتی تھی، وہ سب کو دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ہے اقیم الصلاۃ، نماز کا ماحول بنانا شروع کرنا۔
جب بچہ ذرا بڑا ہو تو بھائی باپ انگلی پکڑ کے مسجد لے جا رہے ہیں، اب وہ نماز کا ماحول بن رہا ہے، اب وہ دیکھ رہا ہے گھر میں کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ساری انٹرٹینمنٹ، کھانا پینا اور سارے کام جس میں وہ چھوٹ کے سب نماز پہ جاتے ہیں، اب یہ آبزرو کر رہا ہے نماز کا۔ بچے کو یہ بتانا کہ بیٹا میں تم سے خوش ہوں، لیکن اگر تم اب ذرا بڑا ہو گیا، 7 سال کا ہو گیا، اب 7 سال کے بعد ذرا نماز کا کہنا ہے اور 10 سال سے ذرا سختی کرنی ہے، ٹھیک، تو اب وہ ماحول اگر بنایا ہوگا تو آپ کو 10 سال میں سختی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کہ اب وہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ ماں باپ یہ بتا رہے ہیں کہ بیٹا تم میرے پیارے ہو، تم میری آنکھوں کے تارے ہو، لیکن اگر تم نماز چھوڑو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، ٹھیک، اور کسی کام پہ اتنا ناراض تم سے نہیں ہوں گی، اتنا نہیں ہوں گا، نماز چھوڑو۔ اب اس کو لگ رہا ہے کہ یہ تو بہت خطرناک ہے کہ میرے ماں باپ کو سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے وہ تو نماز ہے۔ دیٹس پیرنٹنگ فار صلاۃ، نماز کے اچھے اچھے قاریوں کی قرات سنانا، اچھی مسجدوں میں لے جانا، اچھے، تو یہ اس کو نماز اور قرآن کی مشق گھروں میں آنا، یہ ہے ہمارے لیے اقامت الصلاۃ۔ اور اگر خدا نہ خواستہ والد کی نماز چھوٹ گئی کسی وجہ سے تو گھر میں والد بار بار ذکر کرے کہ آج دیکھیں کتنی بڑی غلطی ہو گئی، کتنا بڑا نقصان ہو گیا، آدھے گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد پھر کہ آج میری ظہر کی نماز چھوٹ گئی، اس کی کچھ دیر کے بعد یہ دیکھو بیٹے آج میری ظہر کی نماز چھوٹ گئی، تو احساس گھر میں دلا دیا جائے، بہت اہم۔ اور یہ میں عرض کروں کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اشارہ فرمایا، صحابہ کرام میں اگر کسی کی نماز چھوٹتی تھی سب اس کے گھر پہنچ جاتے تھے، بھائی خیر تو ہے، یعنی مطلب تھا کہ کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا یا بہت بڑا بیماری آ گئی جو کوئی نہیں آ سکا مسجد میں۔ اور ایک اور میں بات عرض کروں کہ کبھی نماز چھوٹ جاتی ہے، کبھی آپ ایسے علاقے میں ہوتے ہیں جہاں مسجد قریب نہیں ہوتی، تو گھر میں جماعت کرائیں، یہ سنت اکثر ہمیں معلوم نہیں ہے، چاہے اکیلی بیوی اور شوہر بھی ہیں تو دونوں نماز کرائیں، بچہ ہے بچے کو پیچھے کھڑا کریں، جماعت کی نماز کرائیں تاکہ اس کی پریکٹس ہوتے رہے، اور یہ بڑی زبردست تربیت ہے۔ تو یہ ایک کمرہ گھر میں نماز کے لیے مخصوص کر دیا، بڑی زبردست بات، یہ سنت ہے، سنت ایک صحابی نے گھر میں نماز کے لیے کمرہ مختص کیا تھا اور اللہ کے نبی کو بلایا تھا، آپ نے افتتاح فرمایا تھا اس کا، سبحان تو یہ بھی سنت کی چیز ہے۔ تو یہ ہو گیا نماز کا ماحول قائم کرنا، اور پھر وہی آخری بات کہ بچوں میں نماز کا ماحول اس وقت بنے گا جب میں خود نماز پڑھتا ہوں، سبحان اللہ، جب میں نہیں پڑھتا تو بچہ ہمیں امیٹیٹ کرتا ہے، بچے کی فطرت اللہ نے بنائی، وہ ایکشنز دیکھتا ہے۔ تو اگر اب میں لوگوں کو کہتا ہوں بھائی شادی ہو جاتی ہے، بچے کسی کے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی کیا کریں، بولتا بھائی اب تک نہیں سدھرے تھے اب بچوں کو نہیں سدھر جاؤ، کیونکہ اب جو آپ غلط کام کرو گے یہ متعدی ہوگا آپ کے اولاد تک، اور ڈبل گناہ ہو جائے گا، تو اب آپ جو ہے نا اپنے آپ کو صحیح کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ ہو گیا اقیم الصلاۃ کا معاملہ پیرنٹنگ کے پرسپیکٹو سے۔ سبحان اللہ۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تو بیٹے کو بتایا جا رہا ہے کہ تم امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو۔ اب یہ ہم جانتے ہیں سب کہ امر بالمعروف نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، یہ ایک خاص اصطلاح ہے قرآن و سنت کی، اس کا ایک خاص مفہوم ہے، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس امت کی افضلیت رکھی ساری امتوں پر، اس کی بنیادی وجہ جو سورہ آل عمران میں ہے آیت نمبر 104 میں، وہ ہے کہ دعوت اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اسی طرح اس کو فرض قرار دیا گیا ہے سورہ آل عمران ہی کی اگلی آیت سے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، وَلْتَكُنْ امر کا صیغہ ہے، یعنی اس میں کمانڈ ہوتا ہے، اللہ کمانڈ کرے کہ ضروری ہے تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی رہے، وَيَدْعُونَ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دعوت دیتی رہے۔ تو اللہ کی طرف دعوت دینا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ سارا کچھ واجب، اور اس کی جو مزید ایلیبریشن ہے اس حدیث میں آگئی جس میں 3 سٹیجز بیان فرمائے کہ بھئی جو کسی برائی کو دیکھے، مَن رَآ مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، ہاتھ سے روکے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، جو نہیں روک سکتا وہ زبان سے روکے، اور یہ نہیں روک سکتا وہ دل میں یہ ارادہ کرے کہ جب موقع ملا اس برائی کو روکوں گا۔ یہ اس کے سٹیجز آگئے۔ تو اب برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم کرنے سے پہلے کی بات یہ کہ خود بھی نیکی پہ چل رہا ہو اور برائی سے روک رہا ہو، اور یہ دوسری طرف یہ خود جب میں کسی اور کو نیکی کا حکم دے رہا ہوں تو یہ میرے لیے بھی تحریک ہے کہ میں خود اس نیکی پر زیادہ چلوں گا انشاءاللہ، کیونکہ میرے دل میں خواہش ہے میں دوسرے کو کہہ رہا ہوں نماز پڑھو، میں دوسرے کو کہہ رہا ہوں قرآن پڑھو، میں دوسرے کو کہہ رہا ہوں بھائی رشتہ داروں سے اچھا تعلق رکھو، اور میں دوسرے کو کہہ رہا ہوں والدین کا احترام کرو، تو میں خود بھی کر رہا ہوں۔ یہ اللہ نے ایک بنایا، جو زبان پہ بول جاری ہوتے ہیں، دعوت جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے لیے ہوتی ہے، بڑی راز سمجھنے کی بات ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دعوت دوسروں کی نہیں ہوتی، میری زبان سے میرے کان زیادہ قریب ہیں،
سائیکالوجی ہے. جب انسان کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہے سب سے پہلے خود متاثر ہو رہا ہوتا ہے, اس کے بعد دوسروں پہ مؤثر ہو رہا ہوتا ہے. تو اور اگر اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ جب کوئی آدمی اپنی بات سے, اپنی دعوت سے خود متاثر نہیں ہے وہ دوسروں کو مؤثر نہیں کر سکتا. وہ اپنی بات پہ خود اس کا یقین نہیں ہے وہ دوسروں کو مؤثر. اسی طرح ونہا عن المنکر, معاشرے میں جو گندگیاں, برائیاں, گناہ, حق تلفیاں, ظلم, ناانصافیاں پھیلی ہوئی ہیں, ان پر آواز اٹھانا ایک سلیقے اور حکمت سے, بے ڈھنگے انداز سے نہیں. تو ونہا عن المنکر بھی اسی طرح ہے کہ بھائی اب حکمت سے, یعنی یہ تو ہے زبان سے رکنا. اس کا مطلب نہیں ہوئی نماز نہیں پڑھے تمہیں شرم نہیں آتی نماز نہیں پڑھے, توبہ توبہ کتنا نہیں. ارے بھائی نماز پڑھ لو, ارے بھائی اللہ راضی ہو جائے گا, ارے بھائی میری جان آ جاؤ, چلو یار آج تو کوئی بات نہیں یار, ہم بعد میں مل کے کھانے پہ چلے جائیں گے, آ جاؤ, اس طریقے سے. اور ایک بڑے شیخ محمد الغزالی, مشہور ایک عالم تھے شام کے, تو ان سے کسی نے پوچھا کہ بے نمازی کا کیا حکم ہے. اب ہمارے یہاں کوئی پوچھے تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ وہ فاسق ہے, یہ ہے, وہ ہے, گناہ گار ہے. تو انہوں نے کہا بے نمازی کا حکم یہ, پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کے مسجد لے جاؤ. سبحان اللہ. اب یہ دعوتی انداز ہے کہ یہ انداز وہاں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مطلب لٹ مارنا ہے, لٹ مارنا نہیں ہے. وہ اس کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ اللہ کے نبی نے سکھایا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اس انداز سے نیکی کا حکم دینا ہے, برائی سے روکنا ہے کہ سخت سے سخت دشمن بھی آپ کا دوست نہ بن جائے, آپ کا گرم جوش دوست بن جائے, جگری یار بن جائے, یار بن جائے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ, آپ کو کرنا ہے لیکن بڑی حکمت سے, جو لقمان علیہ السلام کی صفت ہے, وزڈم کے ساتھ, انڈائریکٹ طریقے سے, کہ بھئی گھما پھرا کر بات کرنا, اپنے اوپر آپ رکھے. دیکھیں نا وہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ذکر فرمایا ہے حبیب نجار کا, تو وہ یہ کہتے ہیں وما لی لا اعبد الذی فطرنی, میں کیوں اللہ کی عبادت نہ کروں بھائی, اللہ نے مجھے یہ نہیں کہ تم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے, میں کیوں عبادت کی اللہ کی, اپنے اوپر رکھ کر بات کرنا کہ دوسرا یہ نہ سمجھے کہ یہ مجھے کوئی شرمسار کر رہا ہے. اپنے یہ حکمت کے انداز ہے جو دعوت والوں کے ساتھ رہ کر اور حکیم لوگوں کے ساتھ رہ کر انسان کو آنا شروع ہوتا ہے کہ کیسے بات کرنی. سبحان اللہ. اور اپنی بات پہنچا بھی دی جائے اور سامنے والے کی عزت نفس بھی متاثر نہ ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ایک مرتبہ بھی کسی صحابی کی کسی بات پر اعتراض اس کا نام لے کر کیا؟ بالکل نہیں کیا, کبھی نہیں. آپ کی عادت تھی کہ عمومی بات فرماتے, عمومی بات. کہ آج کل لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, اگر کسی صحابی سے کوئی شکایت, یعنی اس کا عمل, کہ آج کل کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ لوگوں نے اپنے بڑے مکانات بنانے شروع کر دیے ہیں. بلکہ اگر نام لیا بھی تو کیسے انداز سے, میں ایک مثال دوں. جی ایک صحابی کا ذکر ہے اللہ کے نبی کے سامنے, آپ نے کہا وہ بڑا پیارا آدمی, نعم الرجل, بس اگر رات کو اٹھا کرے نا تہجد میں اور پیارا ہو جائے گا. کیا بات, کیا انداز ہے, سبحان اللہ. یعنی ٹوک بھی دیا جی, اور تعریف کر کے ماشاءاللہ کر کے. سبحان تو اللہ. یہ حکمت کا انداز ہمیں, بڑی بدقسمتی سے ہمارے بعض لوگ بیچارے ناپختہ فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ اصلاح کا بیڑا اٹھائے ہوتے ہیں, کیونکہ ہر ایک نے دوسرے کی اصلاح کرنی, اپنی تو کرنی نہیں. اور وہ جو ہے نا وہ بیچارے, ان کا یہ ہے کہ فلاں حکمران خراب, فلاں آدمی خراب, فلاں مولوی صاحب خراب, اس کو شرم نہیں آتی. تو بھئی یہ تو آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے پہلے سیکھا ہی نہیں دین کو پہچانا. پہلے آپ خود تو سیکھیں کہ دین پھیلانا کس طرح. اگر میں آپ کو تانا دوں, آپ کو برا بھلا کہوں, آپ تو صحیح ہوتے بھی نہیں ہوں گے. اور یہ ہمارے ڈاکٹر محمود غازی صاحب ایک بڑی کمال کی بات فرمایا کر, بلکہ وہ کیا سارے سلف صالحین یہ بات فرماتے تھے کہ تعییر سے کبھی اصلاح نہیں ہوتی, یعنی کسی کو آر دلانے سے, کسی کو شرم ذلیل کرنے سے کسی کی اصلاح کبھی بھی نہیں ہوتی, وہ اور اپنے غلطی پہ پختہ ہو جائے گا. تو یہ ایک بڑی سیکھنے کی بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کو ان کی قوم ان کو بڑے گندے جملے کہتی تھی, تم پاگل ہو, تم بیوقوف ہو, ایسے. تو وہ کہتے تھے یا قومی لیس بی صفاتن, یہ نہیں کہتے تھے تم بے وقوف, تمہارا باپ بے وقوف. کہتے نہیں میری قوم, میں بے وقوف نہیں ہوں, میں تو اللہ کا نبی ہوں, اور تمہارا بھائی ہوں. اس کے اعتراض کو, جاہلانہ اعتراض کو حقیقی سوال بنا لیتے اور اپنی کلیریفیکیشن دینا شروع کر دیتے کہ نہیں میں تو تمہارا بھائی ہوں, بھائی میں نبی ہوں, میں بے وقوف نہیں ہوں, دیکھو میں تمہیں دل کی اخلاص سے بات کہہ رہا ہوں, تمہارے بھلے کی بات کہہ رہا ہوں, اس انداز سے.
ٹھیک ہے تو اس میں اپنے نفس کو روندنا پڑتا ہے، جو آگے اس آیت میں آ رہی ہے بات، جی ہاں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس وقت ہو سکتا ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ کا جذبہ ہو۔ اللہ اکبر اچھا اب یہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ دعوت کے ساتھ صبر کا ذکر ہوتا ہے۔ مثلا جو دوسری وحی ہے قرآن کی، جو پہلی وحی میں تو اقرا آ گیا، دوسری وحی سے دعوت شروع کر دیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر ورجز فہجر ولا تمنن تستکثر۔ اب اللہ کی بڑائی بیان کرو لوگوں کے سامنے، دعوت شروع ہو گئی، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اللہ کے لیے صبر کرو۔ اب یہاں صبر کیوں آ گیا بھائی؟ اس لیے کہ جب آپ صحیح طرح لوگوں کو دین کی بات سکھائیں گے، چاہے جتنی بھی شوگر کوٹڈ کر لیں، جی لوگ آپ کو تانا دیں گے، عیب نکالیں گے، کیونکہ لوگوں کو یہ بات نہیں اچھی لگتی اپنے غلط مزاج تبدیل کرنا۔ اور اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں سورہ عصر میں کہ مومنین کی 4 صفات ہیں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ اپنی ہو گئی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی وصیت ایک دوسرے کو کرنا کہ بھائی انیق صاحب آپ یہ کر لیں، خالد صاحب آپ یہ کر لیں، دیکھیں خالد صاحب کتنے اچھے آدمی ہیں۔ آپ اس طرح بھی کہیں گے نا، اگلا آپ کو تانا دے گا، آپ کے خلاف باتیں کرے گا، تو اب فوراً آ گیا ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا کہ بھائی انیق صاحب پریشان نہ ہو یار، کوئی بات نہیں، صبر کر لیں، صبر کر لیں، صبر کر لیں، بھائی پریشان نہ ہو، بہن پریشان نہ ہو۔ یہ کہ صبر، اگر دعوت کے ساتھ صبر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ داعی کچا ہے، بھی بالکل خام ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی دعوت نہیں دینی چاہیے۔ اپنا پہلے دعوت دینے سے پہلے اپنی دعوت کا طریقہ اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے، سبحان کہ اللہ، لوگوں کی تانے کو برداشت اور سپنج بننے کے لیے پہلے سے تیار ہونا۔ سبحان اللہ۔ دین پیش کرنے والے کو کبھی غصہ نہیں آنا چاہیے۔ اور وہ مطلب ایسے ہی کہتے ہیں نا، اس کی مثال جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ڈاکٹر کی مثال ہے۔ اب ڈاکٹر جو ہے وہ اگر دیکھ رہا ہے کہ ایک مریض غصہ بھی کر رہا ہے، اس کے پورے جسم پہ پھوڑے ہیں، تو وہ اس سے کراہت نہیں کرے گا بلکہ مزید محبت کرے گا، مزید اس کا خیال کرے گا۔ تو اگر کوئی آدمی برا جواب دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ بیچارہ تو اور زیادہ مریض ہے، اس کو تو اور زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے، اسپریچول ہیلتھ کی، اس پہ اور زیادہ پیار محبت سے محنت کرنے والی ضرورت ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں اس پہ کام نہیں کر سکتا، وہ آدمی بڑا خراب ہے، تو بھائی اچھے آدمی پر محنت کر کے آپ کیا کریں گے؟ یا مدرسے میں دعوت دے کے کیا کریں گے؟ وہ تو پہلے ہی صحیح ہے، تھوڑا سا اور صحیح ہو جائے گا، اور کیا کریں گے آپ؟ کام تو کرنے کی ضرورت اس پر ہے جو خراب ہے۔ ایک بڑی عجیب، مجھے بڑی تکلیف دیتی ہے، ہمارے جو بعض دیندار کہلانے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی فلاں لبرل آدمی ہے، اس کے خلاف برا بھلا لکھتے ہیں۔ ارے بھائی وہ لبرل ہے، جو بھی ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی بندی ہے، اور اکثر مسلمان ہے، اس کو کسی نے غلط فہمی میں ڈال دیا ہے۔ اگر آپ ایسی باتیں کرو گے وہ تو اور دور ہو جائے گا۔ آپ جا کے اس پہ محنت کریں، محبت پیار سے اس کو اپنی طرف لائیں، اور اس کے نظریات کی بھی صحیح کریں، اخلاق سے بھی دعوت دیں، اس کو اپنا بلانے کی، وہ ولی حمیم بنانے کی کوشش کریں نا، اس کو گرم جوش دلی دوست۔ تو یہ کہ داعی والا جو ہوتا ہے وہ ہر ایک کے ساتھ، کافر مسلمان کے ساتھ برابر محبت کا جذبہ رکھ کے کام کرتا ہے، اس کو نتیجے کی توقع مدعو سے نہیں ہوتی، بڑی اہم بات ہے، اس کو نتیجے کی توقع اللہ سے ہوتی ہے۔ اگر 10,000 لوگ اس کی دعوت پہ نیک بن جائیں پھر بھی کامیاب، کوئی ایک بھی نہ بنے پھر بھی کامیاب، ٹھیک ہے، کیونکہ نتیجے کا مکلف وہ ہے نہیں۔ دین تو پروسیس اورینٹیٹڈ ہے، ریزلٹ اورینٹیٹڈ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بس یہ کام کرنا ہے، دین کا پیغام پہنچانا ہے۔ فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، بس نصیحتیں کرتے جائیے، اور یہ نصیحتیں اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہیں۔ قرآن کریم فرما رہا ہے نا، نتیجہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کا ایک پرکشش انداز ہو دین پیش کرنے کا، دین سے قریب کرنے کا۔ اور دیکھو مجھے کچھ حاصل نہیں ہو رہا، میرا کوئی مفاد نہیں ہے اس میں تمہاری ہی بھلائی چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا اس میں ایک بات پیرنٹنگ کے پرسپیکٹیو سے میں نے جنرل بھی ہے پیرنٹنگ میں، جی ایک طریقہ یہ کہ آپ کا بچہ ہے، آپ کا ماتحت ہے، آپ کسی جانتے ہیں، وہ 5 کام صحیح کرتا ہے، 10 غلط کرتا ہے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتے ہیں، مائیں خاص طور پہ یا عام لوگ بھی، اس کے غلط کام پہ تمہیں شرم نہیں آتی تم نے غلط کام کیا؟ بھائی اس نے اگر 2 کام بھی صحیح کیے نا، آپ ان 2 کاموں کی اتنی حوصلہ افزائی کریں، یہ حکمت ہے کہ وہ اتنا بڑا ہو جائے کہ اس کو لگے اچھا یار یہ میں کوئی اچھا ایک کام کر لیا اتنی میری ہوتی، وہ اس کام کو ملٹیپلائی کرے۔ اگر آپ اس کو کہیں گے نا غلط کاموں کو ہی پوائنٹ آؤٹ کریں گے اور بیچارے کے اچھے کاموں کو آپ دبا دیں گے، وہ اچھے کام کرنا چھوڑ دے گا۔ اچھے کاموں کو لے کر بڑھا کر ملٹیپلائی کر، یہ انداز ہے۔ تو ہمارے ہم فیس بک پہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی پوسٹ ڈالتا ہے تو
وہ جو ہے نا اچھا کمنٹ تو کوئی نہیں کرتا، لوگ الٹا کمنٹ شروع کرتے ہیں، آپ اعتراض شروع کر دیتے ہیں. جی ہاں. تو بھئی اگر آپ کو اس کی وہ بات اچھی لگی ہے، آپ اس کو ایک پھول دے دیں، کوئی دل دے دیں، کوئی پیار محبت کی بات کر دیں، تاکہ اس کو پتہ لگ جائے کہ بھی یہ بات اچھی کی ہے، حوصلہ افزائی کی ہے، شکریہ کیا اس کا. پازیٹیو رہیں. پازیٹیو اسپیکٹس کو اتنا آپ پھیلائیں، اتنا انفلیٹ کریں کہ نیگیٹیوٹی خود دب جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے. اگر ہمارے معاشرے میں مثبت انداز فکر سامنے آئے تو معاشرے میں جو وائبز ہوتی ہیں وہ پازیٹیو ہو جاتی ہیں. یہ معاشرتی آلودگیاں ہوتی ہیں جو نگیٹیوٹیز جب سامنے آتی ہیں. جس معاشرے میں غیبت ہوتی ہے، جس معاشرے میں گالیاں دی جاتی ہوں، تو وہ گالیاں، وہ غیبتیں ہواؤں میں گھومتی ہیں. پھر وہ ہوائیں، وہ ماحول، وہ آب و ہوا کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے نا مفتی صاحب؟ اب ایک بات بہت اہم آپ نے فرمائی تھی، میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا مزید گفتگو آپ فرمائیں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ کے حوالے سے ہم اپنی اولاد کو، پیرنٹنگ کی بات آپ بار بار کر رہے ہیں اور بہت اچھا کر رہے ہیں. یہ باپ لقمان علیہ السلام بیٹے کو بتا رہے ہیں، جب تم نیکی کا درس دو گے، برائی سے روکو گے اور تم اللہ کا پیغام بیان کرو گے تو مسائل آئیں گے، اور یہ مسائل مصائب میں تبدیل ہونے کا امکان ہے. تو متزلزل نہیں ہونا، تمہارے قدم نہیں لڑکھڑائیں، صبر کرنا، اور اس صبر کا اجر اللہ سے لینا. ٹھیک ہے نا مفتی صاحب؟ تو اب یہ بچوں کے ساتھ نا مثلا اگر آپ پریکٹیکل مثال لے لیں، اسکول میں پیش آتا ہے بہت کہ وہ بولتا ہے فلاں نے مجھے گالی دی، تو ہم کہتے ہیں یہ بھی گالی دیں گے. اس کو ہم نے سکھانا ہے بیٹا کوئی آپ کو گالی دے، آپ کو اس کو گالی نہیں دینی. آپ کو اس کو بولنا ہے میرے بھائی کوئی بات نہیں، آپ نے معاف کرنا. اگر کوئی آپ سے ناراض ہو جائے آپ پہلے بن جائیں اس کو. اور اگر کوئی گالی دے تو اس بچے کو یہ سکھا دیا جائے کہ اس سے یہ کہنا کہ ٹھیک ہے تم نے مجھے گالی دی، لیکن میری تربیت ایسی نہیں کہ میں تمہیں جواباً گالی دوں. میرے والدین نے مجھے اس طرح بڑا نہیں کیا، اور اگر میری گالی میرے والدین کے علم میں آ گئی کہ میں نے بھی گالی دی تو سوچو کہ ان پہ کیا گزرے گی. سبحان اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ صبر ہو جائے گا. یہ سب اس کی یہ ٹالرنس اور انڈیورنس اس کی بچپن سے اگر تربیت کرتے رہیں گے، کیونکہ بچے کے اندر ایک فطری جو ہے نا ایک ابال ہوتا ہے. اب وہ جیسے ایک پودا ہوتا ہے، اس کے پتے بڑھ جاتے ہیں نا، اس کی کانٹ چھانٹ کرنی پڑتی. تو یہ بچے کو کانٹ چھانٹ کر کے بڑے خیال سے اس طرح لے کے اگر چلیں گے تو بچپن سے ہی وہ ہیرا دل والا بن جائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اب یہاں سے صبر اس کے مزاج کا حصہ بن جائے. اچھا یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے اور عزم الامور کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ذرا اس کو ذرا کھول دیجئے آپ کہ یہ بڑے کام ہیں، بڑے عزم والوں کے کام ہیں، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. اصل میں یہ تو اللہ تعالیٰ تو ہیومن سائیکالوجی اللہ نے پیدا فرمائی نا، تو ظاہر اللہ سے زیادہ کون جاتا ہے. جی. تو اللہ نے فرمایا ان ذالک لمن عزم الامور، یہ بڑے ہمت کے کاموں میں. جی. یعنی مطلب یہ کہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک آدمی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ آپ کو کوئی رشتہ دار آپ کو تکلیفی دیے چلا جا رہا ہے، آپ کے خلاف غیبتیں ہی کر رہا ہے، آپ کے عیب ہی بیان کر رہا ہے، آپ کو ہر جگہ کاٹ رہا ہے، ہر جگہ آپ کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا، اور آپ اس سب کو پی جائیں. بہت مشکل کام ہے. لیکن اللہ یہ سکھا رہے مشکل کام ہی تو کرنے کا ہے کہ تمہارا جو درجہ بڑھے گا وہ مشکل امتحان سے گزر کر ہی تو بڑھے گا. آسان کام تو ہر ایک کر لیتا ہے. تو اسی لیے عزم اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمت کا کام ہے، یعنی اہمیت مزید بتانے کے لیے کہ صبر کر لینا یہ، اور نماز کی پابندی کر لینا، کوئی بھی نماز نہ چھوڑنا، آندھی چلے طوفان ہو، مشکلات ہوں، نیند آ رہی ہو، اور امر بالمعروف اور نہی المنکر کرنا، چاہے لوگ آگے سے جو کہیں، یہ سارے عزم کے ہمت والے کاموں میں. لیکن تم ہمت والے بنو. جس طرح اولو العزم من الانبیاء اللہ نے فرمایا کہ انبیاء سارے عزم والے تھے، اولیاء عزم والے تھے. تم نے بھی اگر ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، بڑا بننا ہے، تو ذرا ہمت والے مسلمان بنو. تو یہاں اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو کورج دے رہے ہیں. یعنی مسلمان کو نا بالکل ایسے جو آپ کہتے ہیں نا انٹروورٹ نہیں ہونا چاہیے، دبنے والا. اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا ہمت والا، کرج والا، بہادر ہونا چاہیے. بہادر کا مطلب یہ کہ وہ آگے سٹینڈ لے لے، سٹیپ اٹھائے، اور اس کے کانسیکوینسز کو برداشت کرنے کی سکت اور طاقت رکھے. ذرا سی بات پہ رونے نہ بیٹھ جائے، ذرا سی بات پہ دل ہار کے نہ بیٹھ جائے، اپنے دل کو مضبوط رکھے.
اور یہ اللہ کے ذکر اور تلاوت اور دین پر چلنے کا نتیجہ ہوتا ہے، دل مضبوط ہو جاتا ہے. تو یہ بہادری جو ہے یہ اس کا حصہ ہے، اس لیے فرمایا ان ذالک لمن العزم، ہے مشکل کام لیکن یہی تو کرنے کا کام ہے. اللہ سے فرما رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بڑے کام بڑے لوگ ہی کیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فوراً. تکبر نہیں، سر جھکا کے رکھنا ہے، اور نہ کسی بھی قسم کی کوئی اپنے میں بڑائی اور فخر کہ میں کیونکہ اچھے کام کر رہا ہوں، نیکی کو پھیلا رہا ہوں میں، تو میری سطح ذرا بلند ہے آپ سے. ہمارے معاشروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ جو تکبر تقویٰ ہوتا ہے، یہ جو خبط عظمت، اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے؟ بڑھیا بات. اچھا اس میں اللہ نے تکبر کی 3-4 علامتیں بیان کی ہیں، اس کو ذرا تفصیل سے کر لیتے جی. ایک تو اپنا گال پھلا کے بات کرنا، ٹھیک. یا اس کو ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں میں یہ کر رہا تھا، میں یہ منہ کھول کے نا میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، وہ میں ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمارے ایک صاحب بزرگ تھے، ان کے سامنے ایک دوسرے وہ مجھے خود بتا رہے تھے، بلکہ کہتے ہیں کہ میں جب نیا نوکری پہ لگا میں نے اپنے سینئر کو کہا میں یہ کر رہا تھا، میں یہ کر رہا تھا. میں تو انہوں نے کہا اچھا میں تو سمجھا آپ انسان ہیں، آپ تو بکری نکلے. تو یہ جو ہے نا منہ پھلا کے بات کرنا کہ ہر وقت اپنے آدمی عشق میں مبتلا ہو، جس کو نرگسیت کہتے ہیں کہ میں تو جی بڑا یہ، میں تو بڑا یہ اس سے اللہ منع فرما رہے. اور تسائر خدک، منہ پھلا کے بات کرنا. ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے چلنا. اچھا یہ تکبر کی ایک ظاہری حیت ہے کہ یوں کر کے آدمی چل رہا ہے نا، جیسے پتہ نہیں میں زمین پھاڑ دوں گا، یا میں پتہ نہیں وہ 30 مار خان آ گیا ہوں. اور لا يحب كل مختال فخور. ایک تو بتایا دیکھو اللہ محبت نہیں رکھتا، جس عمل سے اللہ محبت نہیں رکھتا وہ عمل کتنا گندا عمل ہے. تو اللہ اس کی اہمیت. مختال کہتے ہیں کہ خود اپنے عشق میں گرفتار، عجب میں مختال. فخور اس بڑائی کو دوسروں پر جتانے والا بھی ہو کہ میں بڑا ہوں تم چھوٹے ہو. تکبر کا اصل میں تعریف یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایسا بڑا سمجھے کہ اپنے مقابلے میں دوسروں کو ذلیل سمجھے. اور اس سے پہلے عجب شروع ہوتا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے اچھا اپنے لیے لقب پسند آیا، وہ کیا لقب ہے؟ وہ عابد کا لقب ہے نا. یعنی سب سے بڑا اللہ نے اپنے نبی کو جو اعزاز دیا ہے وہ معراج پہ دیا ہے. اور وہاں اللہ فرمانے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ اپنے غلام کو لے گیا. اور اللہ کے نبی بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ بادشاہ نبی بننا ہے، غلام نبی. تو وہی جبریل آئے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں نے غلام نبی بننا ہے. تو اللہ کے نبی کو اپنے لیے جو لقب پسند تھا وہ غلام کا پسند تھا، عاجز کا پسند تھا، کہ ایک دن کھاؤں ایک دن پیوں، غلام رہوں، اللہ کو شکر ادا کروں. تو یہ ہمبلنس جو ہے، تکبر کا خاتمہ، یہ اب اصل تو دل کی چیز ہے کہ دل کے اندر بڑائی آتی ہے، لیکن اس کے کچھ ظاہری مظاہر ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں ان ظاہری مظاہر سے جب تم بچو گے تو تمہارے دل کے اندر تواضع، اس کے مخالف تواضع ہے، ہمبلنس، اپنے آپ کو نیچے سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، اللہ کا بندہ سمجھنا، عام انسان سمجھنا، عام مسلمان سمجھنا. یہ اس مظاہر سے تم بچ جاؤ گے، فخر ہونا، بڑا ہونا، چھوٹا ہونا. اچھا اب اس کو اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ جو جس کو ہم اگر ہم اس کو سوشلی کہیں نا کلاس پیرٹیز، کلاس ڈسپیرٹیز، کلاس ڈسٹنکشنز، یہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ ہیں. اور وہ تکبر کے مختلف لیول آپ کہہ لیجئے. ایک لیول ہے لاکھ روپے والا، ایک 10 لاکھ والا، وہ اس کے ساتھ نہیں بیٹھے گا. 10 لاکھ والے کے ساتھ کروڑ والا نہیں بیٹھے گا، کروڑ والے کے ساتھ 10 کروڑ والا نہیں بیٹھے گا. اور یہ آپ جب پاکستان میں ایئرپورٹ پہ نازل ہوتے ہیں نا، آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی آپ دنیا میں کہیں سے گھوم کے آئیں، آپ ملیشیا، ٹرکی، مغربی ممالک، کہیں بھی کسی بھی اچھے ملک سے آ جائیں، آپ کو داخل ہوتے ساتھ کلاس ڈسٹنکشن نظر آئے گی. ہر آدمی کو شوق ہوگا میں لائن توڑ کے آگے جاؤں. کیوں توڑا ہے لائن؟ تکبر ہے. یہ سمجھتا ہے میں کوئی چودھری ہوں اور باقی کم انسان ہے، میں بڑا تھا، میں لائن توڑوں گا اور میں پیسے دے دلا کے کچھ کر کے میں آگے لائن توڑ لوں. میرے لیے 2 ملازم کھڑے ہوں، نہیں کھڑے ہیں تو میری عزت میں کمی آ رہی ہے. میرے پیچھے میرا سامان کوئی اور اٹھائے، میں اٹھاؤں گا، میری عزت. دنیا میں سامان آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم بھی خود اٹھاتا ہے اپنا. اب یہ دیکھیں دنیا نے وزیر اعظم اٹھاتا ہو یا نہیں اٹھاتا ہو، دین کا تقاضا یہی ہے. نہیں مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس دین بھی ہے، عقل بھی ہے، اس کے باوجود ہم عمل شریعت کے مطابق نہیں کر سکے. غیر قوموں نے ان چیزوں کو محض عقل سے، جو اللہ تعالیٰ نے عقل فطرت سلیمہ دی، اسی سے سمجھ لیا کہ یہ کامیابی کے گر اور کامیابی کی صفات ہیں. کہ بھائی میرا باورچی بھی میرا انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، وہ بھی اللہ بنتا ہے، میرا ڈرائیور بھی،
وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ سکتا ہے. اللہ نے مجھے بڑا بنا دیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں بھی اپنے ہاتھ سے کام کر سکتا ہوں, میں بھی کسی کی خدمت کر سکتا ہوں, میں بھی آگے بڑھ سکتا ہوں. تو خدمت, لوگوں کے آگے بڑھنا, یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو تواضع اور ہمبلنس میں ڈالتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا پر بڑے بڑے احسانات کیے, بتا دیا طریقہ زندگی گزارنے کا. لیکن جو بات آپ فرما رہے ہیں نا, فرد, معاشرہ اور ریاست تینوں کو ایک سطح پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے آئے. سبحان اللہ. یہ ہے بات کہ یہ کیا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ اکبر, امارت, دولت, پیسہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, لیکن وہ فرد ہو, ریاست ہو, معاشرہ ہو, ایک سطح پر لوگ سوچیں گے, ایک سطح پر رہیں گے. اللہ اکبر. اچھا, یہ آپ نے بالکل کبر نہیں ہو, فخر نہ ہو, زمین پہ اکڑ کے نہ چلو, انسان کو انسان رہنا چاہیے. ایک بات درمیان میں رہ گئی, میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ذرا اور آپ اسٹریس ذرا ہونا چاہیے تاکہ ہم سیکھیں, ہم سب لوگ سیکھیں. اللہ فرما رہا ہے, اور دیکھیے اس پہ بھی کیا بلاغت ہے کہ یہ تمام جو باتیں جو بیان کر رہا ہوں میں, اور باپ لقمان علیہ السلام بیان کر رہے ہیں بیٹے کو, ان ذالک من عزم الامور, من عزم الامور. اللہ اکبر. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. یہ اب ہم باتیں کر لیتے ہیں, بہت ساری باتیں, محفلیں ہوتی ہیں, علماء کے خطابات ہوتے ہیں, اللہ اکبر, لیکن جب عمل کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, یہ چھوٹی حالانکہ زندگی بڑے امتحان بھی لیتی ہے کہ یہاں نماز قائم کرنا, نیکی کی بات کرنا, بدی سے روکنا, اور لوگوں سے منہ پھیر کے بات نہیں کرنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مفتی صاحب کوئی ایک موقع بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی شخص کی بات کو پورا نہ سنا ہو؟ سبحان اللہ, بالکل نہیں. یہاں تک کہ آپ جاتے تھے, کوئی بوڑھی عورت آ جاتی اور آپ کا ہاتھ پکڑتی, جب تک وہ نہ بات پوری نہ کر لیتی اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اعراض نہ فرماتے, اس کی پوری بات سنا کرتے تھے. اور بچہ آ جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے ساتھ بات پوری کرتے. اصل میں آپ نے جو بات فرمائی نا, ایک ہوتا ہے ریچولز کہ نماز پڑھنا بڑی بات ہے, چلیں قرآن پڑھنا, لیکن اس میں کیا ہوتا ہے, جب آپ نے قرآن پڑھ لیا اب ختم ہو گیا. یہ جو ایٹیٹیوڈز ہیں نا, اس کو ہم اخلاق کہتے ہیں, یہ سب سے مشکل ہوتا ہے. اور انبیاء کا سب سے زیادہ زور دو چیزوں پہ لگا ہے, ایمان بنانے میں اور اخلاق بنانے میں. سبحان اللہ. بہت, کیونکہ اخلاق 24 گھنٹے کی چیز ہے, باقی چیز 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کر کے آپ فارغ ہو گئے. یہ بہت مشکل ہے, اور یہ سوشل ایٹیٹیوڈز ہیں, اور یہ اس وقت ہمیں ہماری قوم کو گھن کی طرح کھائے گئے ہیں کہ ہمارے سوشل اخلاق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے تھے, صحیح بات یہ ہے وہ زمین پہ آ گئے. ہماری کوئی ویلیو نہیں رہی, ہماری ایتھکس نہیں رہی, ہمارے اخلاق نہیں رہے, اور یہ پوری دنیا اس کو مان رہی ہے, اور ہم پوری دنیا کے سامنے شرمسار ہیں. کہتی ہیں آپ کی تو کوئی قومی ویلیو نہیں رہی ہے, اتنی نہیں رہی ہے, آپ کیا ایک دوسرے کو ادھیڑے ہوتے ہیں اور آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ نبوی اخلاق کی بات ہے کہ بھئی ہمارے علماء کو بھی چاہیے, ہمارے لیڈران کو بھی چاہیے, ہمارے حکمرانوں کو چاہیے. حکمران کیا کرتا ہے دنیا کے ہر اچھے ملک میں, وہ ایک ایسا انوائرمنٹ بناتا ہے جس سے لوگ ایکویلٹی پہ رہیں, انسان کو انسان بنا کے رکھتے ہیں, ایکویلٹی کا انوائرمنٹ بناتا ہے. امیر امیر تر اور غریب غریب تر کو ہونے سے بچاتا ہے, لوگوں کو اللہ کا بندہ بنا کے سکھاتا ہے, ہر آدمی کو خود کام کرنا سکھاتے ہیں. تو کیا ایک انوائرمنٹ یہ حکمرانوں کے ذمہ ہے کہ وہ ایک انوائرمنٹ بنائے, باپ گھر میں انوائرمنٹ بنائے کہ بچہ تکبر میں نہ پڑے. مثلا چھوٹی سی بات ہے, ملازم اچھے گھروں میں ہوتے ہیں, ہمارے ہر جگہ ہوتے ہیں, تو میں کہیں دیکھتا ہوں کہ وہ 8 سال کی بچی ہے, بچہ ہے, وہ نوکرانی کو بول رہی ہے, ملازمہ کو بول رہی ہے جو پانی لے کے آؤ. میں بہت سخت ناراض ہوں, میں کہ کیا کر رہے ہو آپ, والدین کو کہتا ہوں, اس کو آپ کہہ رہے ہو یہ نوکر کو کہے, چاہے آپ کے پاس پیسے ہیں 50 نوکر رکھنے کے, لیکن یہ آپ کیا اس کو خراب کر رہے ہیں. آپ اس کو بولیں بیٹا آپ انسان ہو, آپ کو ہر کام خود کرنا ہے. ملازم گھر کے بڑے کاموں کے لیے آپ کے لیے نہیں رکھے ہوئے, آپ کو خود دودھ ڈالنا ہے, آپ کو خود پانی لے کے آنا ہے, خود چیزیں لے کے آنی ہے, دوسروں کو لے کے آنا ہے. اب یہ بہت بڑی بات ہے. عزم الامور اللہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہم جس کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں کہ یار ذرا سی بات کسی سے ایسے کر دی, ذرا سی بدتمیزی, کیا ہو گیا, نہیں کیا نہیں ہو گیا, پورا دین برباد ہو گیا. پرورش, کنٹرول کرنا. آپ نے جو بات فرمائی نا, بچہ, چھوٹا بچہ, اگر ہمارا بچہ ہمارے ماحول میں
اگر وہ کسی بڑے گھر کا مالی اعتبار سے بڑے گھر کا بچہ ہے، وہ 10-15 ہزار روپے اگر خرچ کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے پیسے خرچ کر دیے، پیسے ہوتے ہی اسی لیے ہیں۔ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ہم نے بھی پڑھا، بل گیٹس، اس کی بیٹی اسکول جاتی رہی، ایک برگر کھانے کے پیسے اسے ملتے تھے، دوسرا برگر وہ نہیں کھا سکتی تھی۔ کیا بل گیٹس اسے پیسے نہیں دے سکتا تھا؟ لیکن پیرنٹنگ، کنٹرول رکھنا اولاد کے اوپر کہ یہ جو پیسے ہیں یہ یوں ہی نہیں آ جاتے۔ ہمارے پاس عام گھروں میں کیا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں یار، یہ کماتے ہی اسی طرح ہیں۔ تو یہ جو تکبر کی بات، یہ جو گالوں کو پھلا کے بات کرنا، زمین میں اکڑ کے چلنا کہ گویا ہم پہاڑوں کو گرا دیں گے یا ہم پہاڑوں کے برابر ہو گئے۔ آپ نے بات فرمائی تھی ابھی، اس پہ پروگرام ختم کرتے ہیں کہ، اور کیا عجیب ایک مجھے واقعہ یاد آیا، آپ نے فرمایا کہ اس عورت کے ساتھ، عورت نے آپ کو روکا اور آپ نے اس سے بات کی، پوری بات سنی اس کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک پاگل عورت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں روکا آپ کو اور آپ سے باتیں شروع کر دی۔ صحابہ میں سے کچھ نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ تو پاگل عورت ہے، اب اس کی بات کیا؟ تو چلیے آگے۔ تو کیا جواب دے رہے ہیں؟ اس پاگل عورت کی بات محمد نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ، یہ ہے وہ اخلاقیات۔ لاسٹ منٹ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے، ایک کام، سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے امت کو؟ حضرت لقمان علیہ السلام کی اس ساری نصیحتوں کی روشنی میں یہ سب سے پہلے تو یہ فکر ہو کہ ہم نے اپنی اولاد میں قرآن و حدیث کی صفات ڈالنی ہے، اور وہ ڈالنے کا طریقہ بڑا حکیمانہ ہونا چاہیے جو لقمان علیہ السلام کا تھا۔ اور اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے سب سے اہم چیز عمل میں ان کو نماز کی اہمیت بتانی ہے، جی، کہ ان کو پتہ لگے بھی نماز ایک نن نیگوشیبل چیز ہے۔ جی ہاں، اور اسی طرح ان کو نیکی، دوسروں کو نیکی کا راستہ دکھانے کا جذبہ پیدا کرنا، خود ان کو نیکی کا راستہ دکھانا، برائی سے حکمت سے روکنے کا طریقہ سکھانا ان کو، اپنے پیرس کو، اور ان کو صبر کرنا، ٹالرنس، برداشت، دب جانا، پی جانا، یہ چیزیں سکھانا، اور اپنے آپ کو انسان اور نیچے انسانیت پہ رہنا سکھانا، ہمبل رہنا سکھانا، تکبر سے بچنا، منہ پھاڑ کے بات کرنے سے، غصہ ہونے سے، پاؤں پٹکنے سے بچانا۔ اس سے بڑی محبت سے بچے کو ڈیویٹ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پہ لانا، یہ ہماری ذمہ داری کام ہے۔ آج کے درس سے اگر ہمیں صرف اس کا شعور پیدا ہو جائے تو بڑی بات ہے، پھر ایک بڑا موضوع اس پر ہم سیکھتے رہیں اور سنتے رہیں اور کتابیں پڑھتے رہیں تاکہ ہم بچوں کی تربیت، کیونکہ یہ ایک ہمیشہ کا پروسیس ہے، ساری زندگی چلتا رہے۔ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ والدین کے مقام پر پہنچنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت ہمیں دی تو ذمہ داریاں بھی ہم پر نافذ کر دیں کہ یہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں کہ تم اولاد کو امتی بناؤ، انہیں بتاؤ کہ تم امتی ہو، کس کے امتی ہو۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا شکریہ، بہت ممنون آپ تشریف لائے، اور جس طرح آپ سے ہمیشہ سیکھتے ہیں آج بھی ہم نے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آخری مراحل، کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ کس پیغمبر کے پاس تھا؟ درست جواب حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، ترتیب نزول کے حساب سے قرآن کریم کی پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ علق، سورہ انعام یا سورہ فاتحہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092223400980 ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 وقت قرآن اندازی کا۔ محترم مفتی احمد عفنان صاحب نے ایک پرچی نکالی اور آپ اعلان فرما رہے ہیں آج کے ونر کے نام کا۔ آج کے ونر ہیں محمد عمران قریشی صاحب، نارتھ کراچی۔ محمد عمران قریشی صاحب کراچی سے۔
آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے گھر وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں، بے گھر وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں پر